ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 8th پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 156 ان یہ کہ تقولو کہو تم انما سوائے اس کے نہیں انزلہ اتاری گئی الکتاب و کتاب اعلیٰ اوپر طائفتین تثنیہ کا صیغہ ہے یعنی دو گروہوں کے من قبلنا ہم سے پہلے و ان اور تحقیق کننا تھے ہم ان سے دراستہم پڑھنے ان کی لغافلین البتہ غافل۔ اچھا ان تقولو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تقولو اس میں لا محذوف ہے یعنی تم یہ نہ کہو، تم بعد میں جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کہیں بعد میں تم یہ نہ کہو، تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ ان تقولو کہ تم یہ کہو یا تم یہ نہ کہو، ایک ہی بات ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ غافلین اینڈ پہ آ رہا ہے نا، لام جو ہے یہ تاکید کا ہے۔ جب بھی جملے کے آخر میں یا اس کے دوران ان کے بعد لا آئے گا تاکید کا، تو پھر ان کا مطلب کیا ہوگا؟ ویسے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ، تو یہاں ان کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ، ایک طرح سے لا وہاں محذوف ہوگا کہ کہیں یہ نہ کہو تم کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھیں یعنی کتاب، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ طائفتین سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، ان کے دونوں کے اوپر کتاب اتری تھی، تورات اور انجیل۔ اب عرب جو ہیں یہ دوسروں کو دیکھا کرتے تھے، ان کو یہود و نصارہ کو، تو کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے اہل کتاب ہیں کہ کتاب کا رنگ ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ جب ہمارے اوپر کوئی کتاب آئی ہوتی یا آئے گی تو ہم پڑھنے پڑھانے میں اتنے زیادہ بیزی ہو جائیں گے اور ہمارے عمل سے اتنی زیادہ وہ جھلکے گی کہ پتہ چلے گا کہ اہل کتاب کہلانا کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر بھی کتاب ایسے ہی نازل کی گئی جیسے یہود و نصارہ پر تورات اور انجیل نازل کی گئی۔ اور پھر دیکھیں کہ آئی بھی قرآن کریم کی جو لینگویج ہے وہ بھی عربک ہے، کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے تو لینگویج سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو عربیوں پر عربی کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قرآن کو بہت اچھے سے لیتے، مطلب اس کو تھام لیتے اور اس پر عمل کرتے، اس کو سمجھتے اور دوسروں کو بھی پھیلاتے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ پر ہم تب ایمان لائیں گے اور یہ بات کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے تب مانیں گے کہ جب فرشتے خود اس کتاب کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس پہنچے اور ساتھ 4 گواہ بھی ہوں، تو ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے تب ہم مانیں گے۔ او تقولو یا کہو تم لو اگر انا تحقیق ہم انزلہ اتاری جاتی علینا اوپر ہمارے الکتاب کتاب لکننا البتہ ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت والے منہم ان سے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز میرے پاس ہوتی، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں تو کتنی مساجد اور کتنے مدرسے اور کیا کچھ بنوا دیتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیسوں سے نوازتا ہے، ہم بھی مالدار بن جاتے ہیں تو انہی کی روش پر چلنے لگتے ہیں، یعنی پھر ہم بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اب عربی جو اہل عرب ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس سے پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب کیونکہ اپنی کتابوں کو اچھے سے فالو نہیں کرتے، کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب اترتی تو ہم اس کو بہت اچھے سے لیتے، تو اللہ نے یہ حجت بھی تمام کر دی، ان پر بھی کتاب نازل ہو گئی۔ فقط تو پس بے شک جاءکم آ گئی تمہارے پاس بینۃ روشن دلیل میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، یعنی اب قرآن جو ہے وہ اپنی ہدایت اور رحمت لے کر تمہاری طرف آ پہنچا۔ فمن تو پس کون ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کذبا جھٹلائے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدفا اور منہ پھیرے عنہا اس سے۔ صدفہ کا ہم ورڈ پہلے بھی پڑھا ہے،
ویسے صدف جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں ہم، سی شیل کو بھی سی پی کو کہتے ہیں، تو یہاں اس کا مطلب ہے منہ پھیرے۔ اچھا، جو اگر ہم سی شیل کو دیکھیں، سی پی کو ہم دیکھیں تو وہ مڑی بھی ہوتی ہے۔ ویسے صدف کا مطلب ہوتا ہے ایک ہارڈ چیز، صدف ہارڈ چیز، یعنی ایسا منہ پھیرنا کہ انسان خود بھی روکے، رکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ جیسے ہم نے ایک اور جگہ پہ پڑھا تھا نا، وَيَنْهَوْنَ وَيَنْأَوْنَ، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ تو سادہ فاست سے مراد یہی ہے، یعنی یہ بھی ڈبل میننگ میں آ رہا ہے کہ خود بھی منہ پھیرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات پر انکریج کرتے ہیں کہ وہ بھی ان آیات کا انکار کر دیں اور ان سے منہ پھیر لیں۔ سنجزی، تو انقریب بدلہ دیں گے ہم الذین، ان لوگوں کو یصدفون، جو منہ پھیرتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما، بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یصدفون، منہ پھیرتے۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت و رحمت آئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے۔ عنقریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ یعنی جو قرآن کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، اس منہ پھیرنے پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسے ہی آرڈنری سی چیز تھی، اپنائی تو اپنائی، نہیں اپنائی تو ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس کی ہدایت و رحمت کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس آ چکی ہے، اب بھی کوئی اس سے انکار کرے تو سوء العذاب، اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ حل نہیں، ینظرون، انتظار کرتے وہ، الا مگر، ان یہ کہ تأتیہم، آئیں ان کے پاس، الملائکہ، فرشتے۔ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یعنی اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اور دیکھیں کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ دو ریزنز کی بنا پر آتے ہیں، یا تو عذاب لے کر یا موت کا پروانہ لے کر۔ تو اس کے بعد پھر کیا فائدہ ہوگا کہ جب فرشتے نظر آنے لگے انسان کو؟ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کی توبہ اس سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے کہ جب تک کہ اس کی سانس نہ اٹک جائے، اس کو یعنی موت کے فرشتے نہ نظر آنا شروع ہو جائیں اور اس کی سانس جو ہے وہ گلے میں اٹک نہ جائے، اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سورج مغرب سے طلوع ہو تو بھی کسی کا بھی ایمان اس کو کام نہیں دے گا۔ جیسے وہ صحیح حدیث میں ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ بس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے سب ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، تو کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے، او یأتی ربک، یا آئے عذاب، ربو کا، تمہارے رب کا، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آ جائے۔ تو یعنی قیامت جب آئے گی تب یہ مان لا ينفع، نہ نفع دے گی نفسن کسی جان کو، ایمانہا ایمان اس کا، لم تکن نہ تھی وہ، آمنت ایمان لائی وہ، من قبل اس سے پہلے، او یا کسبت کمائی کی اس نے، فی ایمانہا اپنے ایمان سے، خیرہ کوئی بھلائی، کل انتظروا فرما دیجئے کہ انتظار کرو تم، انا بے شک ہم، منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس دن کو آ لینے دو، ہم بھی ویٹ کرتے ہیں اور آپ بھی ویٹ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جنہوں نے، دینہم دین اپنا، وکانو اور ہو گئے وہ، شیعن کئی گروہ، لستا نہیں آپ، منہم ان میں سے، من شیئن کچھ بھی، یعنی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی آپ نے ان میں نہیں پڑھنا کہ جو اپنے دین کو فرقہ واریت کا اڈا بنا لیں، یعنی بس فرقہ واریت ہی کی باتیں کریں اور دین کی بیسکس کو چھوڑ کر
جو اختلافات ہیں انہی میں پڑے رہیں۔ بیسیکلی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اور بعض مشرکین بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ کچھ مشرک جو ہیں وہ ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی بیسکس تو سیم ہے، بیسکس کو چھوڑ کر، یعنی سٹیم کو چھوڑ کر تو برانچز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شیعہ ان کہتے ہیں فرقے کو، گروہ کو کسی الگ الگ گروپ بنا لینا۔ تو یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے کہ جو دین کے معاملے میں اجتماعی باتوں کو چھوڑ کر، یعنی گروپس کو چھوڑ کر تو الگ الگ فرقوں میں پڑے ہوئے ہوں۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ سٹیم کو چھوڑ کر برانچز کے پیچھے پڑ جائیں، مین چیز کو چھوڑ دیں اور اختلافات کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر کسی کے جیسے لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نہ کوئی گائیڈ وغیرہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے گائیڈ نے، ہمارے ٹیچر نے، ہمارے پیر نے، ہمارے مرشد نے ہمیں یہ بتا دیے تو یہی حرف آخر ہے۔ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اس سے ان کا کوئی کنسرن نہیں، وہ جس کو فالو کر رہے، بس اگر اس نے کوئی بات ان کو بتا دی ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اسلامی قانون کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جاتی ہو، تو اس کو مان لینا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ بازی کا ذریعہ بس بنا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ یعنی اختلافات کو چھوڑ دیں، اختلافات کے پیچھے مت پڑیں۔ اتنے کامن گراؤنڈز ہیں کہ جن پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا قرآن ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، یعنی ہمارے نبی، ہمارا دین ایک، تو پھر اختلافات میں کیوں پڑیں؟ دیکھیں اس طرح ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ جب بھی ہمارے ہاں فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کے مطلب گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، ہم نہ ایسی باتیں کریں گے کہ جن سے ہم بحث کر سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ ہم اپنی سیٹنگز کو اگر دیکھیں تو ادھر جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہم صرف اختلافات کو ہوا دیتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس کا جواب یہ بنتا ہے، اس کا جواب یہ بنتا ہے۔ تو ایسی بحث میں نہیں پڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ نے ان جیسا نہیں بننا، تو اس کا مقصد اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بحثوں میں پڑھ رہے تھے، بلکہ سکھانا تو مجھے اور آپ کو مقصود ہے، امت محمدیہ کو، کہ ہم نے اختلافات کو ہوا نہیں دینی بلکہ ہمیشہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، امرہم معاملہ ان کا الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر خبر دے گا وہ انہیں بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یفعلون عمل کرتے۔ تو ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکشنز کرنے کی اور ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، تو پھر وہی انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ من جاء، جو کوئی لائے گا، بالحسنہ، ایک نیکی، فلہ، تو پس اس کے لیے اشرو، 10 ہے، امثالہ، اس کی مثل، ومن، اور جو جاء لائے گا، بالسیئہ، ایک برائی، فلا، تو پس نہیں، یجزا، بدلہ دیا جائے، الا، مگر، مثلہا، اس کی مثل، وہم، اور وہ لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، سبحان اللہ، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور جو ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں سے ایک بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے، اللہ کے رحیم ہونے پر یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے پر ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کا ارادہ تو کر لیا لیکن اس کو کیا نہیں، اس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، لیکن اگر گناہ کر لے تو پھر ایک بدی لکھی جاتی ہے، یعنی ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، آپ نیکی کا ارادہ ہی کریں تو آپ کو نیکی کا اجر مل گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر دے رہے ہیں، یعنی ارادے پر تو اتنا ملا کہ جتنا پورا کرنے پر ملنا چاہیے تھا۔
صرف ارادہ کیا، ایک نیکی اسی ٹائم پہ آپ کی کنفرم ہو گئی، اور جب اس کو آپ نے کر بھی لیا، عملی جامہ بھی پہنا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو اس کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، ذہن میں خیال آیا کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن پھر رک گئے، اللہ کا خوف آڑے آ گیا، اس پر بھی ایک نیکی ہے۔ جہاں نیکی کرنا ایک بڑا کام ہے، وہاں گناہ سے بچنا بھی ایک بڑا کام ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیں اور اس کی غفاری کو دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو جب تک وہ اس کو کر نہ لے تو اس کے اکاؤنٹ میں گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ کر بھی لے تو پھر ایک ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جو فرشتہ ہے وہ اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے چند گھڑیاں وہ روک کر انکار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ شاید میرے لکھنے سے پہلے ہی یہ بندہ توبہ کر لے، تو میں اس کو لکھنے سے پہلے ہی ختم کر دوں، یعنی لکھنی ہی نہ پڑے جو برائی اس نے کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب تولے جائیں گے اعمال، تو بہت سارے ایسے ہوں گے نا کہ جو نیکیوں میں کم پڑ جائیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو پلڑے ہیں نیکیوں کے وہ بھاری کرے۔ تو جب میزان قائم کیا جائے گا تو ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تو دیکھیں گننے میں تو وہ ایک ہی طرح سے ایک ہی فارمولا آپ سب پہ عائد کر رہے ہیں، لیکن تولا اس لیے جائے گا، اس میں نیت کا بھی وزن ہوگا، کس نے کس جذبے کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ وہ کام کیا، وہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں، جب آپ کو نیکی کا موقع ملے تو ارادہ کر لیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کوئی بندہ ہم سے کہے کہ یہ نیکی کا موقع ہے، یہ کرنا ہے، وہ ہم اسی وقت انکار کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں ہو پائے گا، میں بہت بیزی ہوں، میرے ہسبینڈ اجازت نہیں دیں گے، میرے بچے ڈسٹرب ہوں گے، ایسا اور ویسا، میں یہ کر نہیں پاؤں گی۔ بھئی آپ اللہ کا نام لے کر ارادہ کر لیا کریں، نیت کر لیا کریں، نیت پر تو اللہ سے اجر کمائیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت دے کر اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی بھی دے دے، آپ کو اویلیبلٹی بھی ہو جائے اس نیکی کو کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ اور یہاں تو بتایا گیا نا کہ 10 گنا، اور ایک اور جگہ پر بتایا گیا کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا سکتا ہے۔ ہم وہ پیچھے مثال پڑھے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو وہ ایک ایسے بیج کی طرح ہے کہ ایک بیج بالیاں اگائے اور اس ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس طرح ایک بیج جیسے دیا، اس کو اتنا بڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو ایک نیکی سے 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 لاکھ گنا بڑھا سکتا ہے۔ جب کسی کو یہ پتہ چلا اور حضرت ابو ہریرہ سے وہ کنفرم کرنے کے لیے گئے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 2 لاکھ گنا بڑھا سکتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پہ اتنا تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ رحمان ہے، وہ ایک نیکی کا اجر دے بھی سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی انسان اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ ان پر زیادہ فوکس ہی نہیں کرتا، ان پر زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا، بس ایسے ہی بے دہانی میں اس کی زبان سے کوئی الفاظ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی جنت لکھ دیتے ہیں اس پر۔ اللہ کو وہ لفظ اتنے پسند آ جاتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی، تو کوئی لفظ ایسا بھی انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کو اتنا غضب اور غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو یہ سوچ کر نہیں چھوڑ دینا کہ یہ چھوٹی ہے، اور نہ ہی کسی گناہ کو یہ سوچ کر لینا کہ یہ تو چھوٹا سا ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نیکی کا اجر دینے پر آئے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کا اجر تو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہم نے پڑھا کہ 700 گنا، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ 2 لاکھ گنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے پلڑے گناہوں کی طرف جھک جائیں اور نیکیاں کم ہوں، حالانکہ نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تھا اور گناہ تو صرف ایک ہی تھا، تو پھر ہم لوگ کتنے خسارے میں ہیں۔ پھر تو ہماری آخرت خراب ہی خراب ہے۔ یعنی پھر تو وہی جس نے اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے کنفرم کرنی ہے، وہی اسی کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جو جان بوجھ کر اتنے گناہ کر لے کہ میری ہلاکت یقینی ہو جائے۔ یعنی یہ انسان کے اب اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے اس کو آخری نیکی سمجھ کر لیں کہ شاید بعد میں موقع ملے نہ ملے، یا اگر میں اس نیکی کو چھوڑ بھی دوں گی تو اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم
مطلب حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر کے کسی ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو تم سے کہیں زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، کتنی قومیں ہم سے پہلے آئیں جنہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا اللہ کی بندگی کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اور پھر دوسری امتوں کو لے آتا رہا۔ تو اللہ نے اپنا قانون نہیں بدلنا، ہم نے اللہ کے جو بتائے ہوئے قانون ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔